أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل ادخلوا أبواب جهنم کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے فبئس مثوى المتکبرین تو یہ نہایت برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کے لیے فرمایا فرشتے ڈانٹتے ڈپٹتے جھگڑتے اور دھکے دیتے ہوئے جہنم والوں کو کہیں گے کہ چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اب اس میں سے تمہیں کبھی نکلنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہیں تمہیں رہنا ہے۔ اور یہ ان متکبرین کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، انبیاء کو اور نیک لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتے تھے اور دنیا کے بڑے سیانے اور سمجھدار بنتے تھے، لیکن یہاں آ کر ان کی حالت بہت ہی خراب ہوگی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہ در گروہ۔ حتیٰ اذا جاؤوہا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور اس کے دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور انہیں جنت کے نگران فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم تم پاکیزہ رہے، وادخلوها خالدین تو اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت والوں کو بھی بڑی عزت اور بڑے اکرام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا مختلف گروہوں کی شکل میں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ساقہ یسوق و سوقن کے معنی میں سختی ہے اور اس میں شدت ہے تو پھر اہل جنت کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو مفسرین کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ پہلے لفظ کی مشاکلت کے لیے بعض اوقات وہی لفظ لے آتا ہے لیکن اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے۔ لغت کی اصطلاح میں اسے تجرید کہتے ہیں، تجرید۔ جیسے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر و فریب کیا اور اللہ نے تدبیر کی، لفظ وہی ہے لیکن معنی دوسرا ہے۔ یہاں بھی وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا کا معنی اور ہے اور وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ کا معنی اور ہے، اگرچہ لفظ وہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں بڑی عزت اور بڑے اکرام کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے جنت میں لے جایا جائے گا، زمرہ گروہوں کی شکل میں۔
فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ انبیاء کا اور صدیقین کا اور صالحین کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورت القمر لیلۃ البدر۔ فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ لا یرسقون فیہا ولا یمتخطون ولا یتغوطون۔ وہ جنت میں نہ تو تھوکیں گے، نہ رینٹ پھینکیں گے اور نہ پاخانہ کریں گے۔ آنیتہم فیہا ذہب۔ فرمایا ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ کستوری ہوگا، اور ان میں سے ہر آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا، اور فرمایا ان کے دل آپس میں بہت ہی صاف ستھرے محبت کرنے والے ہوں گے، اور سب جنتیوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے۔ آپس میں ان کے درمیان بہت ہی پیار محبت اور اچھے جذبات کا تبادلہ ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں سے کوئی تمہیں نکالے گا نہیں، اور اللہ تم پر راضی ہے، اب وہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور تمہیں دائمی صحت یہاں حاصل رہے گی، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے، اور دائمی زندگی ہے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، نہ ہی تم مرو گے۔ تو گویا انسان جو کچھ سوچ سکتا ہے نعمتوں کے بارے میں، اس سے بھی بڑھ کر اللہ پاک جنت والوں کو نعمتیں عطا فرمائیں۔ وفتحت ابوابها، جہنم والے تو پہنچیں گے تو تھوڑی دیر انتظار کریں گے، پھر دروازے کھلیں گے، جیسے کہ جیل کے مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ دروازہ بند ہوتا ہے، پھر دروازہ کھول کر مجرموں کو اندر داخل کیا جاتا ہے اور پھر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جنت والوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے، جیسے کسی معزز مہمان کی آمد پر پہلے سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، وہ ایسی ہمیشگی کی جنتیں ہیں کہ جنت والوں کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اللہ پاک ہر گروہ کو اس کے مناسبت والے دروازے سے آواز دے گا۔ مثلا نماز والوں کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی، جہاد والوں کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کو باب الریان سے آواز دی جائے گی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس آدمی کو کسی ایک دروازے سے آواز دے دی جائے اسے باقی دروازوں سے آواز کی ضرورت تو نہیں، لیکن کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے آواز دی جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، تم انہی میں سے کہ تمہیں جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا کہ آ جاؤ۔ وقال لهم خزنتها، خزنۃ خازن کی جمع ہے، جیسے طالب ان کی جمع ہے طلبۃ، اور خازن کہتے ہیں دربان کو، اور دربان وہی ہوتا ہے جہاں کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ تو جنت کے قیمتی خزانوں پر جو پہرے دار مقرر ہیں، جو منتظمین ہیں، ان کو کہا گیا خزنۃ الجنہ، کہ وہ جنت کے نگران اور دربان ہیں اور جنت کے پہرے دار ہیں۔ وہ 3 باتیں کہیں گے جنت میں داخل ہونے والوں سے۔ پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ سلام علیکم،
تم پر سلامتی ہو گئی، اب تمہیں کوئی رنج، کوئی فکر، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کہیں گے طب تم، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تم کفر و شرک سے پاک رہے اور گناہوں سے بھی اللہ نے تمہیں پاک کر دیا۔ اور تیسری بات یہ کہیں گے فادخلوها خالدین، اب اس جنت میں تم داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں داخل ہو جاؤ، کوئی تمہیں یہاں سے نکالے گا نہیں۔ اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا اس کو پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں جہاں چاہیں گے جگہ پکڑ لیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ کی تعریفیں جنت والے بیان کریں گے۔ فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہیں گے وہ اللہ بڑی تعریفوں والا ہے جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بارہا یہ وعدہ کیا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ گناہوں سے اور شرک و کفر سے بچنے والے وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اور کہیں گے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ وارث جو ہوتا ہے جائیداد کا، اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا آدمی دخل اندازی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خالص اس کو اپنے ماں باپ سے یہ پراپرٹی ملی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جنت والوں کو بھی اللہ پاک جنت کی زمین کا وارث بنا دے گا، کوئی آدمی ان کی یہ وراثت ان سے چھین نہیں سکے گا۔ اور فرمایا نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جہاں چاہیں گھر بنا لیں، کوئی ہمارے لیے رکاوٹ نہیں، لیکن کوئی بھی جنتی کسی دوسرے کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ پاک کمزور سے کمزور جنتی کو بھی زمین سے 10 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور ہر جنتی اس قدر مطمئن اور اس قدر خوش ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کی جگہ پر نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور اپنی ہی جگہ پر بہت راضی اور بہت مطمئن ہوگا، کیونکہ انہیں وہ جگہیں بھی جنت کی الاٹ کر دی جائیں گی جو جہنم والے چھوڑ کر جائیں گے۔ یعنی اگر وہ جنت والے کام کرتے تو جنت کے وہ مقامات انہیں ملتے، لیکن انہوں نے برے اعمال کیے اور جہنم میں چلے گئے، اب ان کی چھوڑی ہوئی جگہیں بھی جنتیوں کو مل جائیں گی۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کریں گے۔
وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فرمایا فرشتے عرش الہی کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، اور ان کی گونج تسبیح و تحمید کی وہ سب کو سنائی دے گی۔ اور من حول العرش میں جو من ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ بات تو اتنے میں بھی مکمل تھی کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لیکن یہ من کس لیے؟ تو بہت سے مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ یہ من زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، لیکن بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ من تبعیض کے لیے ہے، یعنی فرشتے اپنی کثرت تعداد کے باوجود عرش کے کچھ حصے پر ہی گھیرا ڈال سکیں گے، اس لیے کہ عرش الہی اتنی بڑی مخلوق ہے کہ مکمل طور پر اس کے گرد گھیرا ڈالنا فرشتوں کے بس کی بات نہیں۔ اور فرمایا انصاف کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے، اور رحم کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اللہ پاک فیصلے فرمائے گا۔ اس طرح کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار اٹھے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ قیلہ کا فاعل اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تعریفیں پکار رہا ہوگا۔ مشہور مفسر حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی ابتدا بھی حمد الہی کے ساتھ ہے، اور مخلوق کی انتہا بھی حمد الہی کے ساتھ۔ اللہ پاک سورۃ الانعام کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ پاک کے لیے سب تعریف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کیا۔ اور یہاں فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مخلوق کا اختتام بھی اللہ کی تعریف اور اس کی حمد پر ہوگا۔ ترجمہ ایک بار، قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا ان تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہ در گروہ۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان سے جنت کے نگران فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طِبْتُمْ، تم پاکیزہ رہے، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ،
تو تم اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ پکڑیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. تو کیا ہی عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم. وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کریں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین. اور کہا جائے گا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے سورۃ الزمر آج 12 جون 2024 کو اختتام کو پہنچی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المؤمن شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.